अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, एक मजलिस में दी गई 3 तलाक एक होती है या 3 होती है, इस बारे में रुकाना की तरफ मंसूब करदा हदीस की सनद की जांच पड़ताल उसूल हदीस व अस्माउर रिजाल वल जरह तादील के मीज़ान पर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से इसके बाद यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि सही हदीस से एक मजलिस में दी गई 3 तलाक एक होती है या 3 होती है, इस बारे में भी मैं पूरी दलील के साथ बात रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, सोशल मीडिया पर जावेद खलीलुर रहमान साहब ने, जो कि अहले हदीस आलिम हैं, मौलवी हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल के अंदर इस हदीस को पेश किया, रुकाना वाली हदीस को, और उसको सुन करके हनफी मुकल्लिद तारिक मसूद साहब ने कहा कि जो हदीस जावेद खलीलुर रहमान साहब ने पेश की है रुकाना वाली, उसकी सनद के अंदर एक रावी है जो कि मजहूलुल हाल है। इसी तरह से तारिक मसूद साहब की बात का रद्द करते हुए एक तीसरे मौलवी अहले हदीस के, उन्होंने कहा कि वो रावी इस सनद के अंदर है ही नहीं है। तो इस बारे में भी मैं खुलासा करने की कोशिश करूंगा कि किस सनद के अंदर वो रावी है और किस सनद के अंदर वो रावी नहीं है, और तमाम जो रुकाना की तरफ मंसूब हदीस है, इसी तरह से रुकाना के वालिद की तरफ जो मंसूब हदीस है, उसकी सनद क्या सही है या सही नहीं है। तो देखिए, एक मजलिस में 3 तलाक 3 होती है या 1 होती है, इस बारे में एक मशहूर हदीस रुकाना और उनके वालिद यजीद की पेश की जाती है कि उन दोनों ने एक मजलिस में 3 तलाक दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही तलाक शुमार किया और रुजू करने का हुक्म दिया है। इस हदीस को अहले हदीस दलील में पेश करते हैं, कुछ अहले हदीस, सब नहीं, और वही इस हदीस को दलील में पेश करते हैं जो इस हदीस की सनद के बारे में तहकीक नहीं करते हैं। और हनफी हजरात इस हदीस को, रुकाना वाली हदीस को ज़ईफ करार देते हैं, कमजोर करार देते हैं, गैर साबित करार देते हैं। और एक मजलिस की 3 तलाक को हनफी 3 ही मानते हैं, 1 नहीं मानते हैं। उनकी दलील जैसा कि आगे वजाहत की जाएगी। और अहले हदीस एक मजलिस की 3 तलाक को 3 नहीं मानते, वह 1 ही मानते हैं। उनकी भी दलील एक तो रुकाना और उनके वालिद यजीद की है, जिसे वो पेश करते हैं, जबकि वो दलील ही बातिल है। सही दलील है जैसा कि हम आगे वजाहत करेंगे, लेकिन यह दलील बातिल है, मुनकर है, गैर साबित है। इसी तरह से सबसे पहले हम रुकाना ने अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दी, उसकी सनद की तहकीक देखते हैं। इसी तरह से इस बारे में हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वो जो टीवी चैनल पर बहस हुई है उसका भी क्लिप दिखाएंगे, ऐड कर देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम इसकी तहकीक के ताल्लुक से इन हदीसों के बारे में भी वहां पर ऐड कर देंगे, वहां पर भी आप पढ़ सकेंगे। तो अहले हदीस मौलवी का दिफा अहले हदीस मौलवी ने की, लेकिन बगैर हदीस की सनद की तहकीक किए। वरावी मजहूल ही है, आगे वजाहत की जाएगी। इस हदीस के कई तुर्क हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की तरफ, लेकिन सब की सब सनद ज़ईफ है, गैर साबित है। आइए देखते हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि रुकाना बिन अब्द यजीद, यानी अब्द यजीद के बेटे रुकाना ने, जिनका ताल्लुक बनु मुत्तलिफ से था, ने एक ही मजलिस में अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी। बाद में
انہیں اس پر انتہائی غم ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے کس طرح طلاق دی؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اسے یعنی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ایک ہی مجلس میں تینوں طلاقیں دے دی تھی؟ عرض کیا جی ہاں. فرمایا پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی، اگر چاہو تو تم اس سے رجوع کر سکتے ہو. چنانچہ انہوں نے رجوع کر لیا. دیکھیے یہ حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر 2387 ہے شعیب ارناؤت کی تخریج کے مطابق، اور سنن کبریٰ بہقی کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 339 وغیرہ میں ہے. محقق شعیب ارناؤت لکھتے ہیں اسناد ضعیف، کہ اس کی سند ضعیف ہے. علت بتاتے ہیں کہ داؤد ابن الحسین ان اکرمہ فیہا شیء، کہ یہ حدیث داؤد ابن الحسین نے اکرمہ سے روایت بیان کی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات خیر القرون کے محدث امام ابو داؤد بھی اس طرح کہتے ہیں کہ احادیث ان اکرمہ مناکر، کہ داؤد ابن الحسین کی جو بیان کردہ اکرمہ سے حدیث ہے یہ منکر ہے. دیکھیے تہذیب الکمال میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 379، تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 561. اور اس حدیث کو ابن الجوزی نے العلل المتناہیہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 640 میں لکھا لا یصح، کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے حافظ ذہبی نے بھی تلخیص العلل المتناہیہ کے اندر 216 میں لکھا منکر، یہ باطل حدیث ہے. یعنی اکثر محدثین نے اس حدیث کو منکر باطل قرار دیا ہے، ضعیف قرار دیا ہے، غیر ثابت قرار دیا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں رکانہ کے والد نے رکانہ کی ماں کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، اس کا بھی ذکر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رکانہ اور اس کے بھائیوں کے والد عبد یزید نے رکانہ کی ماں کو طلاق دے دی. یعنی عبد یزید جو رکانہ کے والد ہیں انہوں نے اپنی بیوی یعنی رکانہ کی ماں کو طلاق دے دی اور قبیلہ مزینہ کی ایک عورت سے نکاح کر لیا. وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے سر سے ایک بال لے کر کہنے لگی کہ وہ میرے کام کا نہیں مگر اس بال کے برابر، لہذا میرے اور اس کے درمیان جدائی کرا دیجئے، الگ کرا دیجئے، یعنی نکاح توڑوا دیجئے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. آپ نے رکانہ اور اس کے بھائیوں کو بلوایا، پھر پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ کیا فلاں کی شکل اس طرح اور فلاں کی اس طرح عبد یزید یعنی رکانہ کے والد سے نہیں ملتی؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد یزید سے فرمایا اسے طلاق دے دو، یعنی اپنی عورت کو طلاق دے دو. چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی یعنی رکانہ اور اس کے بھائیوں کی ماں سے رجوع کر لو، یعنی اس کو اپنی نکاح میں واپس دوبارہ سے لے لو. عبد یزید نے کہا اللہ کے رسول میں تو اسے 3 طلاق دے چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے، تم اس سے رجوع کر لو. اس حدیث کے تحت امام ابو داؤد لکھتے ہیں نافع ابن عجیرہ اور عبداللہ ابن علی ابن یزید ابن رکانہ کی حدیث، جسے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 2206 میں، کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہا دے دی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رجوع کرا دیا. زیادہ صحیح ہے. امام ابو داؤد اس حدیث کو زیادہ صحیح قرار دیتے ہیں، جیسا کہ ہم آگے اس کی بھی علت ظاہر کریں گے، بتائیں گے. کہتے ہیں کیونکہ رکانہ کے لڑکے اور اس کے گھر والے اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہا دی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ہی شمار کیا. یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2196 پر ہے. تو تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 6281 ہے. اسی طرح سے مسند احمد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265
کے اندر کی حدیث کے بارے میں محقق نے لکھا ہے کہ داؤد ابن حسین بعد ابن ابی رافع کہ بعد حدیثوں کے اندر داؤد ابن حسین ہے اور بعد حدیثوں میں بعد ابن ابی رافع. اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لکھا ہے. حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے. یہ جو حدیث ہے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2196، اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ حسن قرار دیتے ہیں، لیکن اس کی سند کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف قرار دیتے ہیں. ان دونوں میں سے کس کی بات معتبر ہے؟ ظاہر سی بات ہے اصولی طور سے دیکھا جائے گا جس کی تحقیق قوی ہوگی اس کو معتبر سمجھا جائے گا. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اس بارے میں جو ہے کہ یہ حسن ہے، یہ غیر معتبر ہے. حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لکھنا کہ اس کی سند ضعیف ہے، یہ اصول کے مطابق ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر بعد ابن ابی رافع یہ مجہول الحال راوی ہے. یعنی طارق مسعود نے جو کہا تھا مسند احمد کی حدیث کے بارے میں، جبکہ مسند احمد کی اس حدیث کے اندر بعد ابن ابی رافع راوی نہیں ہے، لیکن دوسری سند کے اندر یہ راوی موجود ہے اور یہ مجہول ہے، جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے. اور میں نے کہا کہ یہ کئی طرق سے آیا ہوا ہے. مفتی طارق مسعود کو یہ نہیں پتا کہ یہ رکانہ والی جو حدیث ہے یہ کئی طرق سے ہے. اگر وہ تحقیق کرتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ کسی طرق کے اندر بعد ابن ابی رافع نہیں ہے، دوسرے طرق میں داؤد ابن حسین ہے، لیکن یہ دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف قرار پاتی ہیں، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا. تو یہ جو حدیث ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2196 میں، اس کے اندر وہ راوی موجود ہے جس کو مفتی طارق مسعود نے کہا کہ یہ مجہول ہے، یہ ترک الگ ہے. اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند کو ضعیف قرار دیا کہ یہ راوی مجہول ہے، اور اشارہ لکھا کہ اشارہ ابن حجر اسقلانی نے کیا ہے التقریب کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 391 میں. اسی طرح سے التقریب کے اندر 5408 میں دیکھ سکتے ہیں مجہول الحال لکھا ہوا اس راوی کے بارے میں. انوار صحیفہ صفحہ نمبر 83 میں دیکھ سکتے ہیں حافظ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم لگانا. اسی طرح سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام کے اندر حدیث نمبر 919 کے تحت لکھا ہے کہ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2196 میں جو نقل کیا ہے اس کی سند کے اندر بعد ابن ابی رافع مجہول ہے. انہوں نے بھی اس راوی کو مجہول الحال قرار دیا ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ طلق ابو رکانہ، یعنی رکانہ کے والد نے اپنی بیوی کو جو طلاق دی ایک ہی مجلس میں. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265 کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس سند کے اندر داؤد ابن حسین ان اکرامہ منکر و ضعیف. اور اسی طرح سے آگے لکھا وہ حدیث ان رکانہ کی رکانہ کی جو حدیث ہے کہ انہوں نے اپنی عورت سعیمہ کو البتہ یعنی ایسی طلاق جو پوری طرح سے تعلق کاٹنے والی ہو دی، جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2206 ہے. لکھتے ہیں کہ یہ جو سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2206 ہے اس کی سند حسن ہے. ہم اس کے بارے میں بھی وضاحت کریں گے کہ اس کی سند حسن ہے یا حسن نہیں ہے. اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو جو کہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2206 ہے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ اس کی سند حسن ہے. لیکن میری تحقیق میں اس کی سند حسن نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے.
کیونکہ اس سند کے اندر نافع راوی یہ مجہول الحال ہے، اس کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. کسی متقدمین محدثین معتبر نے اس کی توثیق نہیں کی ہے، اس کو ثقہ معتبر نہیں قرار دیا ہے. اور پھر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس میں رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی طلاق دینے کی بات کہی ہے، 3 کی بات نہیں کہی ہے، بلکہ الگ الگ وقت میں 2 طلاق اور دی ہے. اس تعلق سے ذکر ہے. دیکھیے نافع ابن اجیرہ ابن عبد یزید ابن رکانہ سے روایت ہے کہ رکانہ ابن عبد یزید نے اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق بتہا یعنی تعلق کاٹنے والی طلاق دے دی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور کہا اللہ کی قسم میں نے تو ایک ہی طلاق کی نیت کی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی تم نے صرف ایک کی نیت کی تھی؟ رکانہ نے کہا قسم اللہ کی میں نے صرف ایک کی نیت کی تھی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی انہیں واپس لوٹا دی. پھر انہوں نے اسے دوسری طلاق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی اور تیسری طلاق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دی. یہ حدیث سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2206 ہے. اسی طرح سے سنن دارمی میں حدیث نمبر 2318 وغیرہ میں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے. حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، جیسا کہ المسکات المصابیح کے اندر حدیث نمبر 3283 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. جبکہ اس کی سند اصولی طور سے ضعیف ہے، ویک ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی نافع ابن اجیرہ القرشی یہ مجہول الحال ہے. اس کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، کیسا ہے. اس کی توثیق اس کو معتبر کہنے والے کچھ متاخرین محدثین ہیں اور کچھ متساہل محدثین ہیں جن کی توثیق کرنا غیر معتبر قرار پاتا ہے. اور اسی طرح سے اس کی سند میں عبداللہ ابن علی ابن صائب یہ راوی بھی مجہول الحال قرار پاتا ہے. اور اس حدیث میں بہت زیادہ اضطراب ہے، ٹکراؤ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام بخاری نے بھی ضعیف قرار دیا ہے. اسی طرح سے ایک اور ترک ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی طلاق دی تھی. اس کا ذکر ہے جیسا کہ رکانہ بن عبد یزید سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہا یعنی تعلق کاٹنے والی ایک طلاق دے دی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا تم نے کیا نیت کی تھی؟ انہوں نے کہا ایک کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا تم نے ارادہ کیا ہے وہی ہوگا. یہ حدیث سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 2208 ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1177 ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2051 ہے. اس کی سند ضعیف ہے. اس کی سند کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے. اور اسی طرح سے اس کی سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ اس کی سند میں زبیر ابن سعید یہ راوی ضعیف ہے. جیسا کہ تقریب کے اندر 1995 میں اور التحریر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زبیر ابن سعید کے ضعیف ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے. یہی بات حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، جیسا کہ انوار صحیفہ میں صفحہ نمبر 83 میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی اس سند میں زبیر ابن سعید راوی اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، بلکہ اتفاق ہے محدثینوں کا کہ یہ راوی ضعیف ہے، کمزور ہے، ویک ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے. اسی طرح سے اس حدیث کو
मुहद्दिस अबू जाफर उकैली ने कहा, अब्दुल्ला इब्न अली इब्न यजीद इब्न रुकाना की हदीस के बारे में कि हदीस मुजतरब वला युताब, कि ये हदीस के अंदर टकराव है, इस्तिराब है और इसकी मुताबियत नहीं है, जैसा कि इकमल तहजीबुल कमाल जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 74 में देख सकते हैं। मालूम हुआ कि रुकाना के ताल्लुक से जो ये हदीस पेश की जाती है कि उन्होंने अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही शुमार किया और उसको रुजू करने का हुक्म दिया। इसी तरह से रुकाना के वालिद ने, यजीद ने अपनी बीवी को तलाक दी, उस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौटाने का हुक्म दिया। तो ये रुकाना और उनके वालिद की तरफ मंसूब रवायत बासनद सही उसूल हदीस व अस्मा रिजाल वल जरह व तादील के मीजान पर साबित नहीं है, बल्कि ये गैर साबित है, ज़ईफ है, मुनकर है, बातिल है, वल्लाहु आलम। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का एक फतवा है। मुजाहिद कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास, कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास था कि एक आदमी आया और उनसे कहने लगा कि उसने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा खामोश रहे, यहां तक कि मैंने समझा कि वह उसे उसकी तरफ लौटा देंगे। फिर उन्होंने कहा, तुम लोग बेवकूफी तो खुद करते हो, फिर आकर कहते हो ऐ इब्ने अब्बास, ऐ इब्ने अब्बास, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है वमन यत्तिकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, और तू अल्लाह से नहीं डरा, यानी 3 तलाक देते हुए तू अल्लाह से नहीं डरा, लिहाजा मैं तेरे लिए कोई रास्ता भी नहीं पाता। तूने अपने रब की नाफरमानी की, लिहाजा तेरी बीवी तेरे लिए बाइना यानी 3 तलाक देने से पूरी तरह से ताल्लुक तेरा उससे कट गया, जिसकी बिना पर वो तेरी निकाह से निकल गई, तेरी जौजियत से निकल गई। यह हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2197 में है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक मजलिस की 3 तलाक को 3 ही माना। इस बारे में आप देख सकते हैं तोहफतुल असराफ के अंदर हदीस नंबर 6401 और सुनन निसई कुबरा तफसीर के अंदर हदीस नंबर 11602 और इसकी सनद सही। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी सनद को सही करार दिया है। हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने भी मिस्कातुल मसाबीह में हदीस नंबर 3293 में सही करार दिया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का फतवा हो सकता है कि उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का हो, क्योंकि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का फतवा सही हदीस के खिलाफ है। वह खुद बयान कर रहे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत और उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत इब्तिदाई 2 सालों में जो शख्स एक वक्त में 3 तलाकें दे देता उसको एक ही शुमार किया जाता था। फिर उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, लोगों ने इस काम में जल्दबाजी करना शुरू कर दी है जिसमें उनके लिए मोहल्लत थी, मौका था। तो अगर मैं एक वक्त की 3 तलाक को 3 ही नाफिज कर दूं तो बेहतर होगा। फिर उन्होंने 3 तलाक को नाफिज करने का हुक्म दिया, जैसा कि सही मुस्लिम की शरह में गुलाम रसूल सईदी लिखते हैं, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 1019, इसी तरह से 1099 में देख सकते हैं। सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1472 और 3673, 3674, 3675 और सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2200, सुनन निसई के अंदर हदीस नंबर 3406 और सुनन दारकुतनी में हदीस नंबर 4019 वगैरह में देख सकते हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात कर रहे हैं, उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर की बात कर रहे हैं इब्तिदाई 2 सालों में, इसी तरह से अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की बात कर रहे हैं कि उस दौर में जब कोई अपनी बीवी को एक ही बार में 3 तलाक कह देता तो एक ही माना जाता था।
یہ بات سند صحیح ثابت ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فتویٰ ہے وہ اس حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر معتبر قرار پاتا ہے. اور اگر اس کو صحیح مان بھی دیا جائے تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے لیے ہے، خاص طور سے کچھ وقت کے لیے ہے. یہ شرعی حکم نہیں مانا جا سکتا کہ ایک بار میں تین بار طلاق کہہ دیا تو وہ تینوں مان لی جائے گی. یہ شرعی حکم نہیں ہے، بلکہ وقتی طور کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس کو نافذ کیا تھا، اس قانون کو بنایا تھا. معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایک مجلس میں ایک ہی بار میں اپنی بیوی کو طلاق کہہ دیتا ہے تو ایک طلاق شمار کی جائے گی، ایک طلاق مانی جائے گی، تین طلاق نہیں مانی جائے گی. ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی ہوتی ہے، تین نہیں ہوتی ہے صحیح حدیث کے روح سے. اور اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر کوئی تین بار طلاق بول دے تو وہ تینوں طلاق پڑ جاتی ہے، یہ بات باسند صحیح ثابت نہیں ہے. واللہ عالم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.